اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس کہا ہم نے کہ اپنی لاٹھی مارو پتھر پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ، پس پھوٹ پڑے اس سے، 12 عَيْنًا، 12 چشمے، قد علما، تحقیق جان لیا، کل اناس، ہر گروہ نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، کلو، کھاؤ، وشربو، اور پیو، من رزق اللہ، اللہ تعالیٰ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض، اور نہ پھرو زمین میں مفسدین، فساد مچاتے ہوئے، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، فادع لنا، پس دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے پروردگار سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما، اس چیز سے، تنبت الارض، جو اگاتی ہے، الارض، زمین، من بقلہا، اپنی ترکاریوں میں سے، وقثائہا، اور اپنی ککڑیوں میں سے، وفومہا، اور اپنے لہسن یعنی تھوم سے، وعدسہا، اور اپنے مسور سے، وبصلہا، اور اپنے پیاز سے، قال، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اتستبدلون، کیا تم بدلتے ہو، الذی هو ادنی، اس چیز کو جو گھٹیا ہے، بالذی هو خیر، اس چیز کے ساتھ جو بہتر ہے، اہبطوا مصرا، اتر جاؤ کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، پس بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم نے مانگا، ما سألتم، جو تم نے مانگا، وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور مسکینی، محتاجگی، وباءوا بغضب من اللہ، اور لوٹے وہ اللہ کا غضب لے کر، ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک وہ، کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ویقتلون النبیین، اور پیغمبروں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق، ناحق طور پر، ذالک بما عصوا، یہ اس لیے انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے آگے نکل جاتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ذکر ہوا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے وادی طی میں ایک بہت لمبا میدان وہاں پر جمع فرما دیا، اور سزا کے طور پر وہاں پر مقرر کر دیا، وہاں سے نکل نہیں پاتے تھے۔ اللہ نے بطور سزا ان کو وہاں مقرر کیا، اس کے باوجود اللہ نے اپنی خاص نعمتوں کا نزول ان پر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے بھی بے انتہا چیزیں ان کو عطا کی۔ اب یہاں اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو پہلی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جو پانی کا ذکر ہے، چونکہ پانی کے بغیر بھی انسانی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی، ہر چیز کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی، وہ پانی کی صورت میں اس کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے، کیونکہ ان کو پانی پینے کے لیے، نہانے کے لیے، اور بہت ساری دیگر ضروریات ہوتی ہیں، اس کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس کہا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریں۔ اب یہاں پر یہ بات، سوال یہ ہے کہ پتھر جس پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی، یہ کوئی خاص پتھر تھا یا کوئی عام پتھر تھا؟ تو دونوں باتیں تفسیر میں منقول ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عام پتھر تھا جو وہیں پڑا ہوا تھا، اور اس پر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اور دوسرا یہ قول بھی ہے کہ یہ وہ پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا۔ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، تفصیل قصہ بھی وہاں پر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کیا کرتے تھے، ان پر کسی کی نگاہ نہ پڑے تاکہ، اور دوسرے لوگ سارے اکٹھے نہایا کرتے تھے، تو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام علیحدگی میں اس لیے نہاتے ہیں لگتا ہے کہ ان کے بدن میں کوئی بیماری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے تو یہ فرما دیا کہ مجھے تو الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں، میں تو ٹھیک ہوں، لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ادرا یعنی یہ خصیتین کی کوئی بیماری ہوتی ہے، پھولے ہوتے ہیں، اس کی بیماری ہے۔ تو دنیا کا یہ دستور ہے کہ بری بات بڑی جلدی مشہور ہو جاتی ہے، تو عام لوگ یہ بات کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کی صفائی اللہ کو منظور تھی، تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کپڑے اتار کر تنہائی میں غسل کرنے لگے، فارغ ہو کر جب کپڑوں کی طرف آئے تو پتھر جس پر کپڑے رکھے تھے بھاگ پڑا، پتھر آگے تھا، اور موسیٰ علیہ السلام ثوبی حجر کی آواز لگاتے ہوئے پتھر کے پیچھے پیچھے کہ پتھر میرے کپڑے دے دے، مگر پتھر کو تو رب تعالیٰ کا حکم تھا، وہ وہاں جا کر رکا جہاں لوگوں کا بڑا مجمع تھا، سب نے موسیٰ علیہ السلام کو آنکھوں سے دیکھا کہ ان کے بدن میں تو کسی قسم کی
کوئی بیماری موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر پر اپنی لاٹھی مارو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر لاٹھی ماری، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، بس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے اور ان کے آپس میں نوک جھوک ہوتی رہتی تھی، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ گھر میں جب چند افراد ہوتے ہیں تو ان میں کوئی نہ کوئی اوپر نیچے بات ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ تو تھے بھی 12 خاندان اور تھے بھی بڑے سخت مزاج تھے، تو ان میں جھگڑے کا ہو جانا کوئی قدرتی امر تھا۔ تو انتظامی امور کی وجہ سے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کیا گیا تھا، لہٰذا ہر ایک کے لیے الگ الگ چشمہ بھی جاری کر دیا کہ مثلا یہ چشمہ یہ یوسفیوں کے لیے ہے، یہ روبیلیوں کا ہے، یہ بن لاویوں کا ہے، اور اسی طرح بن یامینیوں کا ہے یہ چشمہ، تاکہ یہ آپس میں لوگ نہ جھگڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، من و سلوہ کھاؤ اور پانی پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے، یعنی کہ ایک دوسرے کی دل آزاری نہ کرو، چونکہ انسانوں میں یہ مادہ بہت پایا جاتا ہے الا ماشاء اللہ۔ عرصہ دراز تک وہ من و سلوہ کھاتے رہے، پھر اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ ہماری خوراک کو تبدیل کر دیا جائے، ہم ایک اس کھانے پر یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہمارے کھانے کو تبدیل کر دیا جائے۔ تو اس سے آگے اسی چیز کا ذکر فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے موسیٰ علیہ السلام سے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے کے جو یہودی تھے ان کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے بڑوں نے یہ کہا تھا کہ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی قسم کے کھانے پر۔ تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہے کہ صبح کو من و سلوہ، شام کو من و سلوہ ہے۔ فادع لنا ربک، بس دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یخرج لنا، کہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس چیز سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلها، اپنے ترکاریوں میں سے۔ یہ بقل ہر قسم کی سبزی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ساگ بھی آ گئی، مولی بھی آتی ہے، گاجر بھی آتی ہے، آلو وغیرہ، سب پر یہ لفظ بقل کا استعمال ہوتا ہے۔ اور وقثائها، اور اپنی ککڑیوں یعنی تریں، یہ کھیرے کو بھی کہتے ہیں، اور تر ایک لمبی سی ہوتی ہے، اور ان دونوں کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے سامنے جب کسی نے یہ تر پیش کی تھی تو آپ نے جلدی سے پھر کھجور منگوائی تھی اور دونوں کو ساتھ میں کھایا تھا تاکہ اعتدال پیدا ہو جائے۔ وفومها، اور لہسن یعنی تھوم، گندم کو بھی کہا جاتا ہے، بہرحال لہسن کے بارے میں یہاں پر فرمایا وفومها۔ اور آگے فرمایا وعدسها، اور اپنے مسور سے۔ یہ جو لفظ عدس ہے یہ مسور کی دال پر بولا جاتا تھا، لیکن اب جو ہے نا یہ لفظ عدس ہر قسم کی دال کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ چنے کی ہے یا مونگ ہے یا ماش ہے، ہر قسم کی دال کو عدس کہا جاتا ہے۔ وبصلها، اور پیاز چاہیے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں پیاز بھی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا اتستبدلون، کیا تم بدلتے ہو، الذی هو ادنی، اس چیز سے جو گھٹیا ہے، بالذی هو خیر، یعنی جو ادنا ہے اس کو بدل دیتے ہو، ادنا بہتر چیز کو آپ تبدیل کر رہے ہیں ادنا چیز کے ساتھ۔ کہاں کھیر بٹیر اور کہاں لہسن، یہ پیاز دالیں اور یہ بغیر مشقت کی وہ چیزیں ملا کرتی تھیں، اور یہاں مشقت کے ساتھ خود بیج لانا پڑے گا، ڈالنا پڑے گا، پھر اس کے بعد بڑی ہوگی، کاٹنا پڑے گا، تو بہرحال یہ بڑا مشقت والا کام ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر تم یہی چاہتے ہو تو اہبطوا مصرا، تم کسی شہر میں اتر جاؤ۔ تو چونکہ یہ جس وادی میں تھے، وادی طی میں، یہ ایک اونچی جگہ پر تھی، بلندی پر واقع تھی، تو اس لیے فرمایا کہ آپ کسی نیچی جگہ پہ کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں پر بیج ڈالو، کاشت کرو، اور یہ بات یاد رکھنا کہ جس دن آپ نے بیج لے لیا، کاشت کر دیا، اس کے بعد آسمان سے تمہارا راشن بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال ان لوگوں نے تو یہی کام کرنا تھا جس کی انہوں نے تمنا رکھی تھی۔ تو آگے اللہ نے فرمایا فَإِنَّ لَكُم مَا سَأَلْتُمْ، بس بے شک تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم نے مانگا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، مسلط کر دے گی ان پر ذلت اور مسکینی۔ پہلے من و سلوہ کھاتے تھے، اب جاؤ گرد و غبار یہ چیزیں کھاؤ۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے کر، اپنا نقصان بھی کیا اور اب تعالیٰ کی ناراضگی بھی انہوں نے مول لی۔ یہ غضب کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ بے شک انکار کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات آتے، انکار کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کے دو جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ان کے پاس آئے، مگر انہوں نے ان دونوں کی باتوں پر بھی کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی۔ اگرچہ ماننے والے بھی تھے لیکن ان میں سے جو اکثر تھے وہ نافرمان تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ایک اور جگہ پر کیا آتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، یہ تیسرے بارے میں ہے کہ وہ قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق، اور ان کو بھی قتل کرتے تھے جو لوگوں کو انصاف کا حکم دینے والے ہوتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ،
یہ تیسرے پاری کی آیت ہے، اس کی تشریح میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے میں مختلف قوم آباد تھیں جن کی تعداد، حضور نے فرمایا کہ ان کی تعداد 45 تھی۔ ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پیغمبر بھیجا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں پہلے بنی اسرائیل کے اندر جو واقعات گزرے ان میں سے، کہ اللہ نے 43 قومیں تھیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ پیغمبر بھیجا۔ ان سب نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ پیغمبر ہمیں ہر وقت تنگ کرتے رہتے ہیں، لہٰذا ان پیغمبروں کا صفایا کر دینا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً کوئی 11 بجے تک انہوں نے 43 پیغمبر اور 170 ان کے صحابیوں یعنی ان جو حواری تھے ان کو شہید کر دیا۔ یہ تو ان کے صرف ایک دن کی کارروائی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بڑے بڑے پیغمبر حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت شعیہ، حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ قتل حق کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی مرتد ہو جائے دین سے، یعنی کہ پھر جائے، تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی۔ اگر توبہ کر لے، اگر اس نے 3 دن کے اندر توبہ نہ کی تو اس کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو پیغمبر تو چونکہ معصوم ہوتے ہیں، مرتد ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا، شادی شدہ جوڑا اگر زنا کر لے تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو پیغمبروں سے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ قصاصاً کوئی کسی کو قتل کر دے، بدلے میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو یہ بھی پیغمبروں سے ممکن نہیں ہے۔ تو پیغمبروں کو انہوں نے ناحق قتل کیا۔ حق قتل کرنے کی یہ جو 3 صورتیں ہیں، یہ ان 3 صورتوں میں اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرے تو ممکن ہے، ٹھیک بات ہے، لیکن وہ بھی حکومت اپنے انڈر چیزیں لے کر پھر اس کے بعد پورا پروسیس چلا کر کرتی ہے۔ لیکن پیغمبروں سے ان میں سے کوئی چیز ایسی ثابت نہیں ہوئی تھی، کوئی عمل ایسا نہیں ہوا تھا، اس کے بغیر بھی انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کر دیا تھا، نعوذ باللہ۔ تو بہرحال ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ انہوں نے کس لیے کیا کہ انہوں نے بڑی نافرمانی کی، حد سے نکل چکے تھے۔ جب بندہ حد سے تجاوز کر لیتا ہے، کسی بات کی کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دیتا، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کر دیا۔ تو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی حدود مقرر فرمائی تھی ان سے انہوں نے تجاوز کر دیا۔ تو بہرحال اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی ہیں، جن کا آگے بھی انشاءاللہ ذکر آئے گا، تو ہم انشاءاللہ وقت پر ان کو بھی پڑھیں گے۔